अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस्त के आगाज़ में अर्तुल साहब की तलाश जारी थी। इतने में गुनगुत भागता हुआ आता है और कहता है गुंदोज अरब को एक निशानी मिली है हजूर। ये सुनकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और गुनगुत के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ काई कबीले में इमाम मस्जिद कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। फिर तुर्गुत के ख्वाब आने लगता है जिसमें वो एक जंगल में मौजूद होता है और चलते चलते एक जगह पहुंच जाता है जहां इमाम साहब एक पौधा लगा रहे होते हैं। तुर्गुत पूछता है इमाम साहब मैं कहाँ हूँ। इमाम साहब कहते हैं ना तुम कल में हो और ना ही तुम आज में हो, तुम इस वक्त इस जंगल में हो। तुर्गुत पूछता है क्यों। इमाम साहब कहते हैं मैंने सुना है कि हमारे बहुत सारे शहीद सिपाही हो गए हैं, इसलिए मैं उनकी राह में ये पौधे लगा रहा हूँ। फिर तुर्गुत कहता है क्या मैं शहीद हो गया हूँ। इमाम साहब कहते हैं नहीं, तुम शहीद नहीं हुए हो, तुम जिंदा हो, अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया, तुमने अभी जंग में बहुत सारे दुश्मनों को मारना है। तुर्गुत कहता है मैंने बहुत सारी जंगें लड़ी हैं और मैं इस तरह जख्मी कभी नहीं हुआ जिस तरह इस बार मैं जख्मी हुआ हूँ। तुर्गुत पूछता है मैं किस दवा से जल्द सेहतयाब हो जाऊंगा। इमाम साहब कहते हैं दवाई तो सिर्फ एक बहाना है, शिफा तो अल्लाह के हाथ पे है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया और आग उन्हें ना जला सकी। हज़रत इस्माइल को एक चाकू ना काट सका और अल्लाह के रज़ा में ही सब कुछ होता है। अगर अल्लाह चाहे तो वो जिस बंदे को मर्जी मार दे। अब इधर आओ मेरे साथ, ये पानी पियो। पानी एक नेमत है और इसमें शफा है। फिर इमाम साहब तुर्गुत को पानी पिलाने लगते हैं। तुर्गुत कलमा शरीफ पढ़ता है और पानी पीने लगता है। इस तरह ये ख्वाब ख़त्म हो जाता है। इमाम साहब तुर्गुत की सेहतयाबी के लिए बहुत सारी दुआएं करते हैं। दूसरी तरफ जंगल का मंजर दिखाया जाता है जहां गुंदोज को एक निशान मिल गया था। इतने में बापसी और गुलदारों वहां पहुंच जाते हैं। फिर गुंदोज वो लिबास का टुकड़ा गुलदारों को देता है और कहता है ये मेरे बाबा का लिबास है। फिर गुलदारों कहता हो सकता है ये किसी ने जानबूझकर यहाँ रखा हो ताकि हमें जाल में फंसाया जा सके। फिर बामसी कहता है जब तक हम इन निशानों के पीछे नहीं जाते हमें सुकून नहीं मिलेगा। गुलदारों कहते हैं यकीनन हम इन निशानों के पीछे जाएंगे और एहतियाती तदाबीर अख्तियार करेंगे। दूसरी तरफ गार में आरिक, बुका और बिबोला सो रहे थे जबकि अर्तुल साहब के जहन में वो ख्याल आ रहे थे जिस तरह उसके साथियों को शहीद किया गया। फिर अर्तुल साहब गमगीन हो जाते हैं और कहते हैं या अल्लाह, ताकत और कुदरत तो आपके पास है, बस हमें इन ज़ालिमों के आगे झुकने मत देना। मुझे तकलीफ़ और मौत की ज़रा परवाह नहीं है मेरे खुदा, मुझे सिर्फ अपने शहीदों का इंतकाम लेना है।
दूसरी तरफ उमर कबीले में अब्दुर्रहमान इल्बिलगी खातून के पास आता है तो इल्बिलगी खातून पूछती है, क्या घोड़े तैयार हैं? अब्दुर्रहमान कहता है, जी तैयार हैं। इल्बिलगी खातून कहती है, तो मैं भी आप लोगों के साथ जाऊंगी। अब्दुर्रहमान उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इल्बिलगी खातून नहीं मानती और कहती है, अर्तुल साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, अब मेरी बारी है। फिर अब्दुर्रहमान कहता है, शुक्रिया इल्बिलगी खातून, तो फिर आप जल्दी से तैयार हो जाए। ये कहकर अब्दुर्रहमान बाहर चला जाता है। इल्बिलगी खातून अपने हथियार उठाने लग जाती है। इतने में सिरमा खातून आ जाती है और कहती है, बाहर घोड़े तैयार है बाजी, आप कहाँ जा रही हैं? वो अर्तुल साहब को ढूंढने जा रहे हैं और मैं भी उनके साथ जाऊंगी। सिरमा खातून कहती है, ठीक है बाजी, आप जाएं, मैं पीछे से कबीले का ख्याल रखूंगी। इसके बाद सुबह का वक्त हो जाता है। आरिफ भूखा बिबौलत को कहता है, एहतियाती तदबीर अपना लो बिबौलत साहब, रास्ते में ध्यान रखना क्योंकि वो अर्तुल को हर जगह तलाश कर रहे होंगे। अगर ये जिंदा ना रहा तो तुम भी जिंदा नहीं रहेगा। बिबौलत कहता, फिक्र मत करें, इसे कुछ भी नहीं होगा, तुम बस गुलदारों के बारे में सोचो। ये कहकर बिबौलत घोड़े पर सवार हो जाता है और आगे बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ उमर कबीले में जिरगे के एक आदमी सिरमा खातून के पास पहुंचता है तो सिरमा खातून कहती, क्या हुआ आपको? हमने तो आपको एक शेर समझा था, लेकिन आप तो घबराए खरगोश लग रहे हैं। क्या आपको ऐसा जेब देता है? अताद भाई कहता है, मैं एहतियातन ऐसा हो गया हूँ। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हालात ठीक नहीं हैं। मुझे अपने बाजू की फिक्र नहीं है, लेकिन बिबौलत साहब का जो नुकसान हुआ है उससे मेरा दिल टूट चुका है। सिरमा खातून कहती, हम आपका बाजू तो जोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन आपका दिल ज़रूर जोड़ सकते हैं। अब मेरी बात गौर से सुने। उमर कबीले का सरदार बिबौलत अभी जिंदा है और वो अपने साथी मंगोलों के साथ मिलकर उसने अर्तुल को अगवा कर लिया है। आज हमारा दिन है, अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें बहादुरों की तरह मैदान में आना है। आप जिरगे के लोगों को इकट्ठा करें ताकि हमें पता चल सके कि कौन हमारे साथ कितना वफादार है, और दुश्मनों को पता चल जाएगा कि हम उनकी खोदी हुई कब्रों में उन्हें गिरा देंगे। ये सुनकर वो आदमी बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ इल्बिलगी खातून अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रही थी ताकि अर्तुल साहब को तलाश किया जा सके। दूसरी तरफ बिबौलत का काफिला एक जगह पहुंचकर रुक जाता है और अर्तुल साहब को एक दरख्त के साथ बांध दिया जाता है। इतने में एक आदमी आकर कहता है, पानी पी लो, सफर लंबा है। इतने में बिबौलत आ जाता है और टांग मारकर वो पानी गिरा देता है और कहता है, तुम्हें किसने कहा था इसे पानी पिलाने के लिए? ना तो इसके लिए पानी है और ना ही इसके लिए रोटी है। फिर वो दूसरे आदमी को कहता है, मेरा खाना लेकर आओ। फिर बिबौलत अर्तुल को कहता है, मुझे इस दिन का इंतजार था जब मैं तुम्हें अपने पंजों में जकड़ूंगा। फिर वो अर्तुल साहब के सामने बैठ जाता है तो एक आदमी उसके लिए खाना ले आता है। फिर अर्तुल साहब कहते हैं, तुम उस कुत्ते की तरह हो जो अपने मालिक के लिए शिकार करता है, या फिर उस कुत्ते की तरह जो फेंकी हुई हड्डी के पीछे भागता हो। अगर तुम्हारा मालिक न होता तो तुम मेरे सामने बैठने के बजाय किसी पहाड़ी से छलांग लगा देते। बिबौलत कहता है, तुम्हारे साथ भी सिपाही मौजूद थे अर्तुल, लेकिन क्या हुआ? हमने तुम्हारे सिपाहियों को ज़िबा कर दिया। क्या तुमने नहीं देखा कि मैंने किस तरह तुर्गत के पेट में तलवार घोंपी थी? अर्तुल साहब कहते हैं, बिबौलत मेरी आंखों में देखो, क्या तुम्हें इंतकाम नजर नहीं आ रहा? जब मेरी तलवार तुम्हारे पेट में जाएगी तब तुम सोचना, और ये आंखें तुम्हें उस वक्त दिखेंगी। बिबौलत हंसते हुए कहता है, तुर्गत तुम्हारा इंतजार कर रहा है अर्तुल, क्या तुम उसका इंतकाम नहीं लोगे? तुम उससे इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलोगे। अर्तुल साहब कहते, तुमने बहुत लंबा सफर करना है अल्पास्ती, जीत की खुशी अभी मत मनाओ। बिबौलत अर्तुल साहब के पास आ जाता है और कहते, तो तुम क्या करोगे? बिबौलत की आंखों में दहशत देखोगे। फिर अर्तुल साहब मिट्टी उसके मुंह पर मारते हैं तो बिबौलत चीखने लग जाता है। फिर अर्तुल साहब कहते हैं, मैं इन शैतानी आंखों को जब तक निकालूंगा नहीं मुझे सुकून नहीं आएगा बिबौलत। फिर बिबौलत कहता है, अर्तुल तुम्हारी मौत इतनी बुरी होगी कि शैतान भी सोच में पड़ जाएगा। और यहाँ पर इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं, आप भी ठीक ठाक होंगे। तो आप अब आज जो हम आपको नॉवल सुनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह वो आपको बहुत पसंद आएगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम आपको बेहतरीन से भी बेहतरीन नॉवेल्स पढ़कर सुनाते हैं। तो इंशाल्लाह आज भी हम आपको बहुत ही अच्छा दिल का रिश्ता। नवंबर के वक्त में जब दिन खुशगवार और रातें सर्द होना शुरू हो जाती हैं, ऐसे ही एक सर्द और ठंडी रात में सुनसान सड़क पर स्याह लॉन्ग शर्ट और स्याह शर्ट पहने एक लड़की तेजी से दौड़ रही थी। उसके चेहरे पर सिर्फ एक तासुर था, खौफ का, बेइंतहा खौफ, बिल्कुल वैसा जैसे कोई इंसान मौत अपने तक़्क़ुब में लेकर महसूस करता थे।
اس لڑکی کے لمبے بال ہوا پر اڑ رہے تھے۔ تبھی وہ لڑکی سڑک پر دوڑنے کی بجائے سڑک کے طرف میں بنے جنگل کی طرف مڑ گئی۔ جنگل میں جا کر ایک درخت کے پیچھے چھپ کر تیز تیز سانس لے رہی تھی۔ تبھی اسے اپنی کمر پر کچھ سخت محسوس ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ لگا کر اسے محسوس کرتی یا خود سے دور کرتی، اسے اپنے کانوں میں نفرت سے بھرپور انتہائی سخت لہجے میں کی گئی سرگوشی سنائی دی۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ میجر اظہر رضا کو دھوکہ دے کر تم بچ جاؤ گی؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ تم نے مجھے سمجھنے میں بہت بڑی بھول کر دی۔ میجر اظہر رضا ملک کے دشمنوں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ نہیں اظہر، پلیز پلیز مجھے معاف کر دو، پلیز مجھے بخش دو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، پلیز مجھے معاف کر دو۔ نہیں، تمہیں کبھی بھی معافی نہیں دے سکتی۔ میجر اظہر رضا اپنے دشمنوں کو معاف نہیں کرتا۔ آگے ہم آپ کو 2 سال پہلے کی کہانی سناتے ہیں۔ اظہر کے جانے کے بعد حوریہ وہیں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور اونچا اونچا روتی جا رہی تھی۔ آگے ہم آپ کو نیکسٹ ضدی جنون۔ لندن میں جہاں اس وقت رات کے 2 بجے تقریباً سب سو چکے ہوتے ہیں، وہاں ایک انسان رنگین مشین پر فاسٹ سپیڈ پر دوڑ رہا تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، سفید کثرتی جسم، کالی گہری سرد وحشت سے بھرپور خوفناک آنکھیں، کھڑکی مغرورناک تھی، کالے سیاہ بال کشادہ خوبصورت پیشانی کے بکھرے ان میں چپکے لکیریں اسے کسی سوچ میں گم سا پتا کر رہے تھے۔ وہ اس وقت گھٹنوں سے تھوڑا نیچے تک آتے رنجش تھا، پورا جسم اس کا پسینے سے شربور تھا۔ پسینے کے چمکتے قطرے اس کے سفید جسم پر اس طرح گر رہے تھے کہ جیسے وہ شاور کے نیچے کھڑی ہو۔ اس کی بحیرانہ پشت پر درمیان میں بلیک اسکارٹ بچھو ٹیٹو بنا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے کھڑے 2 ملازم کھڑے تھے جن کے ہاتھوں میں تولیہ اور ٹومیٹو جوس تھا۔ دونوں حیران نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے کہ تقریباً 1.5 گھنٹہ ہو چکا تھا اسے اس مشین میں دوڑتے ہوئے، مگر اس کا ذرا سا بھی سانس نہ پھولا تھا۔ ابھی وہ دیکھ رہے تھے کہ اچانک جم روم کا دروازہ کھلا اور ایک سنہرے رنگ کا درمیانے قد کا سونڑ پھونٹ آدمی اندر داخل ہوا اور آتے ہی اس کو مخاطب کرا، سر، ہماری کمپنی انفارمیشن کوئی سہیل خان کی کمپنی کو دے رہا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ کون ہے۔ اس نے جلدی سے اسے بتایا۔ یہ اس کے سیکورٹی کلین کی جگہ عارضی طور پر نیا اپارٹمنٹ ہوا تھا۔ جہاں اس نے جم مکمل کیا، وہیں اس کے دونوں ملازموں کے چہرے پر خوف کے تاثرات صاف صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر اپنے جو رنگین مشین پر سے اتر چکا تھا، اس کی پشت ان تینوں کی طرف تھی، اس لیے یہ اس کے تاثرات نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ سیکورٹی ابھی اس انتظار میں تھا کہ اس کا باس اتنی بڑی خوشخبری سے اس سے خوش ہوگا اور اسے انعام سے نوازے گا۔ وہ بہت خوش تھا اور اس کے بولنے کا ہی تبھی سے منتظر تھا کہ تبھی ایک بلند ٹھنڈی برف جیسی سرد آواز آئی، نادر جی مالک چھوٹن۔ نادر ڈرتے ڈرتے اس کے قریب گیا اور اس کا حکم سنا۔ افسوس بھرنے کا سیکورٹی کو ڈال کے باہر نکلتا چلا گیا، جبکہ سیکورٹی حیران تھا کہ اتنی بڑی خبر سن کر اس کا باس کچھ کہہ کیوں نہیں رہا۔ ابھی وہ اسی سوچ میں الجھا تھا کہ نادر نے ایک ملازم کی مدد سے ایک برتن فرش پر رکھا تھا اور پھر انہوں نے اسے اپنی طرف دیکھا۔ سر جھک کر اس نے برتن توجہ کی۔ اپنے مالک کی نظروں کو معصوم سمجھتے ہوئے نادر نے سیکورٹی کا منہ پکڑ کے گپ ڈالا۔ اس کے آنسو نکل رہے تھے۔ نادر نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر گرم پانی والے برتن میں ڈال دیے، جس سے اس کی تکلیف اور بدقسمتی بہتر چلنے لگا۔
جبکہ سیکورٹی کی تکلیف دیکھ کر اس کو سکون محسوس ہو رہا تھا۔ پھر وہ 2 قدم آگے بڑھا، اس کو آ کر نیچے سرد آواز میں اس سے بولا، تم نے میری سوچ میں دخل اندازی کی، اور وہ بھی بنا میری اجازت کے۔ اوپر سے ایک اور غلطی، بنا دستک کے تم اندر آئے تو آئے کیسے؟ پھر وہ نادر کی طرف بڑھا اور بولا، کریم سے کہنا کہ آئندہ صلاحیات کے لیے کسی کو بھی رکھنے سے پہلے اچھی طرح دیکھے کہ وہ اس قابل ہے بھی یا نہیں۔ ایک سرد نگاہ اس سیکورٹی پر ڈال کے وہ باہر نکلتا چلا گیا اور جا کر اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ نادر جانتا تھا کہ اب یہ اپنے غصے کا علاج کرنے گیا ہوگا، اور پھر یہ علاج اسے کافی دیر بعد اسے جان بخش دے گا۔ اور پھر اس نے اپنے ساتھی ملازم نواز کی مدد سے اسے اٹھایا اور باہر چل دیا کہ اب انہیں نیند نصیب ہوگی، کیونکہ جب تک سلاش جاگ رہا ہے تو دوسرا کوئی کیسے سو سکتا ہے۔ وہ ادھر سالار جات نے اپنے کمرے میں آ کر وارڈروب کھولی، اور پھر اس کلاٹ کرس میں اس نے نہایت پیار سے نرم ہاتھوں سے گلابی رنگ کا ریشمی آنچل نکالا اور کچھ کی خوشبو نتنوں کے ذریعے اپنے اندر ڈالنے لگا، اور پھر ایسے ہی چلتے ہوئے بیڈ کی طرف بڑھا اور سیدھا لیٹ گیا اور دوپٹے کو کھول کر اپنے چہرے پر پھیلا دی، اور پھر آنکھیں موند لیں۔ ایسا کرے سے سب بھول گیا، وہ کہاں ہے، کس حالت میں ہے، کیا کر رہا ہے، کچھ یاد نہ رہا۔ اس نے اس پر عجیب سا احساس طاری ہو چکا تھا اور اسے مدہوش کر دیا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ کسی الگ ہی دنیا میں پہنچ کر اس دنیا سے مکمل طور پر غافل ہو گیا۔ یہی تو تھا اس کے غصے کا علاج۔ جدید طرز کے اعلان میں ہر رات میں ہوئی بارش نے اس پر اپنا جادو چھوڑ رکھا تھا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا کہ دن کے سمے ڈھیر سارے جگنوں نے اپنا دماغ بول دیا ہو۔ ننھے شیروں کے قطروں کے ساتھ مالی مالی صبح صبح اپنے پر سے سبک ہو رہا تھا۔ لان کے درمیان میں شاندار محل سفید کوٹھی مضبوطی سے اپنے پیروں پر کھڑی تھی۔ اس کے اوپر بہت بڑا شیر کا خوبصورت چہرہ تراشا گیا تھا، جو کاریگر کے ہاتھوں کا ملتا مثال ثبوت تھا۔ یہ تھا مرزا اسکندر کے خوابوں کا خواب، جہاں پر بہت سے خواب بستے تھے جو پاس میں بسنے والے بھی ظاہر تھے۔ مرزا اسکندر پاکستان کے ایک جانے مانے بزنس مین تھے، اور اب ان کا بزنس ان کے بچے سنبھال رہے تھے۔ ان کی 5 اولادیں تھیں، 4 بیٹے اور 1 بیٹی۔ اسوار سب کی چہتی تھی، گھر میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ ان کے منہ سے نکلا ہوا کوئی بھی حکم ٹالا ہو، مگر اس کے باوجود سب لوگ بہت خوش تھے۔ عفان پی ایم اے کی ڈگری حاصل کر کے اپنے باپ کے بزنس میں دنیا کو بنانے کے جنون میں تھا۔ ایک بیٹی مشال جو یونیورسٹی طالبہ تھی۔ مرزا اسکندر کے بڑے بیٹے صدیق مرزا اور اس کی بیگم نجمہ صدیق کی 4 اولادیں تھیں۔ ہارون نعمان شادی شدہ تھے، جبکہ برہان اور ثنا یونیورسٹی کے 3rd ایئر میں تھے۔ ان کے دوسرے بیٹے اکبر مرزا اور ان کی بیگم خرم کی 2 اولادیں تھیں، مشا اور باب۔ دونوں ہی بردبار تھیں۔ مشا نے تو سمپل BA کر کے اپنی تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا، جبکہ باب 3rd ایئر میں تھی۔ مرزا اسکندر کے تیسرے اور قدرے وسیلے طبیعت کے بیٹے وجاہت مرزا اور ان کی بیگم نسیمہ کی ایک ہی اولاد تھی، عمر، جو کہ اس کے بزنس میں ہاتھ بٹاتا تھا۔ عمر مرزا خاموش طبیعت والا تھا، مگر سب سے میل جول رکھتا تھا۔ مرزا اسکندر کے چھوٹے بیٹے اسلم مرزا اور ان کی بیگم شمائلہ کی ایک ہی اولاد تھی، نور العین، جسے سب پیار سے نور عینی بلاتے تھے۔ نور بہت ہی حسین و شجیع تھی، یا تو کہا جائے کہ وہ اس محل کی خوبصورت ترین لڑکی تھی، تو بے جانا ہوگا گھٹنوں تک محسن ریشمی بال خوبصورت نور حجاب میں چھپا کر رکھتی تھی۔ سفید دودھ جیسی گلابی رنگت، مناسب قد و قامت، چھوٹی سی صاف پیشانی، بڑی بڑی سبز کانچ سی روشن آنکھیں، اور کبھی کبھی لمبے سیاہ پلکوں کے شبہ تھی۔ پھولے پھولے کسی چھوٹے بچے کے کبھی بال جیسے دیکھ کر کھینچنے کا من کرے۔ چھوٹے سے نرم و نازک سے وہ نور نماز کی پابند تھی اور صبح صبح قرآن کی تلاوت میٹھی آواز سے زور سے کرتی تھی۔ نور کالج میں 12ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ نور کو کوکنگ کا بہت شوق تھا، مگر سب اسے کچن میں گھسنے تک نہ دیتے تھے کہ کہیں اپنا ہاتھ نہ چلا بیٹھے۔ اس محل میں بسنے والوں
میں ایک فرد اور بھی تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ اسماعیل کا حقیقی بادشاہ تو زیادہ بہتر ہوگا۔ سب ینگ پارٹی پر اس کا دباؤ تھا، ایک روح پر خوف کام کر رکھا تھا اس سب پر۔ برہان، اس کا نام ہٹلر تجویز کیا ہوا تھا اور پھر خود ہی کہتا تھا کہ یہ تو ہٹلر سے کہیں آگے چیز ہے۔ دادا کا چیتا، ان کا لاڈلا، ان کی جانور تھا۔ ان سب سے بڑا 35 سالہ حسین و جمیل، وجاہت سے بھرپور سی آن بان رکھی ہوئی تھی، سالار سجاد اس کے دادا کا نام تھا۔ سالار اپنے نام کے ساتھ ہمیشہ شجاعت ہی لگاتا تھا کیونکہ اسے اپنے باپ محمود شجاعت سے بے حد نفرت تھی، کیونکہ انہوں نے ایسی عورت سے شادی کی تھی جو محک لانے کے قابل ہی نہ تھی۔ ایسا سالار سجاد کا ماننا تھا۔ ایسا کیوں تھا؟ اس کی وجہ کسی کو معلوم نہ تھی سوائے مرزا اسکندر اور خود سالار سجاد کے۔ کہنے کو تو سالار مرزا اسکندر کے چھوٹے بھائی کا پوتا تھا، مگر انہوں نے اسے اپنا سگا پوتا مانا تھا، جس کی وجہ سے اسے اسپیشل ویلیوز بھی دیتے تھے۔ چونکہ گھر کی ینگ پارٹی کو زرد ہضم نہ ہوتا تھا، برہان تو کچھ زیادہ ہی کھاتا تھا۔ ویسے تو برہان شوخ شیر لڑکا تھا، مگر ہٹلر سے بہت چڑھتا تھا کیونکہ اس سے زیادہ تر باشندوں تھا۔ سالار گھر میں کم ہی پایا جاتا تھا، زیادہ تر بزنس ہونے کے سلسلے میں بین ملک رہتا تھا۔ ابھی بھی اسی کام کے لیے گھر میں موجود نہیں تھا، بلکہ دفاع ہوا کرتا تھا۔ بخوبی برہان کے کام میں گنا سکون تھا۔ اس وقت بادشاہ برہان صدیق دی گریٹ تاراج تھا اور اپنی شرارتوں اور شیطانیوں سے اس سب کی ناک بند کر رکھا تھا۔ اس وقت بھی وہ اپنی خالہ کے بیٹے مانو بلے اظہر کے خانے میں چکر تھا۔ برہان اسے مانو بلی کے نام سے پکارتا تھا۔ وہ تھا بلی جیسا موٹا سا۔ اظفر کا پسندیدہ مشغلہ کھانا کھانا تھا۔ اسے نہیں کرتا تھا، اس کا ماننا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی کائنات کی تشکیل کیا تاکہ ہم مختلف کھانے کھا سکیں اور جنت میں خلق ایسے کھانے ایڈ ہوتے ہیں شامدان میں کہ ہم سراسر ہوتے ہیں۔ اس محل کا ایک پورشن اس کے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ چونکہ آج اتوار تھا اس لیے سب سو رہے تھے۔ برہان دی گریٹ دے پاؤں اپنے بستر سے اٹھا کر اظفر جاگ نہ جائے کہ ان کا مشہور کمرہ تھا۔ برہان سیدھا باتھ روم میں گیا اور ڈرا کے کپڑوں برش اٹھایا اور واپس روم میں آیا اپنے شکار پر نظر جمانے۔ بیڈ کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں مانو بلّا محو استراحت تھا، جس کے خوبصورت سے مگر بڑے من پر شمع دینے والی ہلکی سی مسکان سجی تھی۔ ایک شیطانی مسکراہٹ برہان کے چہرے پہ بھی پھیلی ہوئی تھی۔ اظفر کے پاس پہنچ کر برہان نے برش اٹھایا اور اس کی گردن پر آہستہ آہستہ پھیرنے لگا۔ دوسرا ہاتھ اس نے اپنے منہ پر رکھا تھا اپنی ہنسی کو روکنے کے لیے، جبکہ دوسری طرف مانو بلّا اپنی خوبصورت نازک سی گردن بقول اظفر کے کسی حسین لڑکی کے بال محسوس کر رہا تھا اور اپنی مسکراہٹ پر احساس کرتے ہوئے اسے وہ پھیلا رہا تھا۔ ہائے جان اظہر، یہ کیا کر رہے ہو؟ اوئے اللہ نہ کرے ناشکارہ خان گدی۔ بڑی مشکل سے مانو بلّا نیند میں بول رہا تھا، جبکہ برہان کا تو اپنی آخری بوائلنگ پوائنٹ پر ابلتے ہوئے قہقہے روکنے کا نام لگ رہے تھے۔ اور بس پھر کیا تھا، برہان کا ضبط جواب دے گیا اور پھر پٹا ڈول اور یہ پھر بھرا پانی مانو بلّے کے حسین خواب پہ۔ اوئے کیوں منہ پھاڑ پھاڑ کے ڈول رہا ہے؟ اظہر ہنس پڑا۔ شکیرا کو خواب میں دیکھ رہا تھا۔ مشکل سے اپنی ہنسی کو قابو کرتے ہوئے برہان نے اس سے پوچھا، جبکہ اظہر یہ سن کر ایسا شرمایا کہ مانو اس کے سامنے برہان نہیں بلکہ کوئی اور شکیرا کھڑی ہے۔ یہ دیکھ کر سب ہنسنے لگے اور سب بہت ہی زیادہ ہنس رہے تھے۔ سب بہت ہی زیادہ اظہر کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اظہر خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا، لیکن اظہر نے کسی کو کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بہت پریشان ہوا اور چپ کر کے خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جب یہ سارے معاملات اس نے دیکھے تو وہ بہت حیران پریشان ہو گئی۔ تو جب برہان یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، کیا تجھے پھر سے شکیرا شرف نظر آئی ہے؟
ये देखकर सब हंसने लगे। बुरहान ने अपने कमर के पीछे से ब्रश निकाला और फिर से उसकी गर्दन पे फेरने लगा। इस तरह उसे फिर से गुदगुदी हुई और वो हंसने लगा। और फिर जब बुरहान द ग्रेट का कारनामा समझ आया तो अम्मी कमीने इंसान, तूने मुझे गन्ने ब्रश से यक। बुरहान, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। अजहर बुरहान को पकड़ने के लिए उठा जबकि बुरहान नीचे भाग चुका था। ये सब कुछ वो इधर उधर भागने लगे। नीचे ड्राइंग हॉल में मुस्किन किचन में तमाम ख़वातीन नाश्ता बना रही थी और उन दोनों को एक नज़र देखकर फिर से अपने काम में मसरूफ़ हो गई। अरे रुक जाओ बुरहान के बच्चे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुमने मेरे साथ क्या किया। अरे चाची, मैं तो रुक जाऊं, पहले इस चप्पल गले को किसी से रुकवाओ, बुरहान ने अजहर से बचते हुए कहा। अजहर के हाथ में वही ब्रश था और कि अब बदला तो लेकर ही रहना है। क्या तुमने? रुक, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। बचाओ 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 बुरहान, बचाओ बचाओ का कहने लगा। और यहाँ पर एपिसोड 1 ख़त्म होता है। ज़िद्दी जुनून का आगे ज़िद्दी जुनून का एपिसोड नंबर 2 शुरू हो जाता है। तो इसके शुरू में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो रबाब की बच्ची नूरुल ऐन हल्के सब्ज़ रंग के रेशमी सादा सलवार कमीज़ में बैठे हुई थी, अपने कंधे पर देख रही थी। एक नज़र देख कर रबाब ने यकदम पीछे से आकर डराया। ये देखकर वो बहुत परेशान हो गई और कहने लगी कि तुम क्या कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। मुझे नहीं पता कि आप ये क्या चाहते हैं। वो कहती है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप प्लीज़ यहाँ से चले जाएं। वो कहता है मुझे नहीं जाना, बस तुम मेरे से बात कर लो। रबाब मसनूई शर्माहट से गुल अफशा हो रही थी। नूर ने उसे ज़ोर से 2 हत्थर मारे। बस कर तो रबाब, क्या करती रहती हो, हर वक्त शर्माती रहती हो, हद होती है तुम्हारी तो। रबाब प्लीज़, तुम ये क्या कर रही हो? मुझे तुम्हारी समझ ही नहीं आ रही, तो अच्छी तरह से समझो ना। रबाब बहुत ही ज़्यादा हंसने लगी, लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि रबाब खामोशी से सबकी बातें सुन रही थी। रबाब, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मुझे ये सारी बातें पसंद नहीं है, फिर तुम क्या बदमाशी कर रही हो? रबाब उसे कोई जवाब नहीं देती और आगे बढ़ जाती है। उसे कोई जवाब नहीं देती और आगे बढ़ जाती है। आगे नूर रबाब से छोटी, मगर दोनों में प्यार एक साथ गहरा था कि लगता है कि दोनों ट्विंस हों। कुछ असर रबाब के दुबला पतला होने का भी था, मगर थी वो भी बहुत प्यारी। चूँकि अम्मा जान ने आपको आशिया में तलब फरमाया था, नूरुल ऐन शहजादी साहिबा रबाब ने खासे मुखलसाना अंदाज में अपनी एक्टिंग जारी रखी। रबाब, आयशा रात का होता है, अभी तो ब्रेकफास्ट है, ठीक है, मुझे नाश्ता नहीं करना। जी करेक्टली, आप बिल्कुल सही, आप मेरे तलफ़ुज़ को ठीक करें, मुझे मत बात करें। हाँ तो चलो, देर तो तुम ही कर रही हो अपनी मर्दा एक्टिंग से। तुम मुझे मुर्दा कह रही हो? जल्दी जल्दी करो, ये काम छोड़ो, समझ आए ना? मुझे इस तरह की बातें बिल्कुल पसंद है। मुर्दा एक्टिंग? नूर! और ये गई नूर के पीछे। क्या हो रहा है यहाँ? बुरहान चुके पीछे देखकर भाग रहा था, अचानक किसी चट्टान जैसी चीज़ से टकराकर ज़मीन बोस हो गया और सामने देखकर सकता ही था तारी हो गया। चल हो गई बोनी तेरी। बुरहान सुबह सुबह ही और ऊपर से सलार जात की तरफ देखकर मुँह में बुरबुराया। स्टैंड अप! आवाज़ खासी ऊंची थी। फौरन ही बुरहान ऐसे ही खड़ा हुआ जैसे एक फौजी खड़ा हुआ है। क्या हो रहा है यहाँ? इस बार आवाज़ पहले से भी ऊंची थी। वो भाई, वट भाई? क्या वट भाई? कब बड़े हो गए तुम? तुम्हारे अंदर इतनी भी सेंस नहीं है कि हाउ यू सॉरी? व्हाट सॉरी? तुम्हारे 2 महीने की पॉकेट मनी बंद, अंडरस्टैंड? वो जो हिटलर के ऑर्डर को सुन रहा था, मुंह खोले सुन रहा था, एकदम बोला जी सर। व्हाट?
جلدی جلدی سے اس کے منہ سے سر نکل گیا۔ وہ بھائی، مطلب جی بھائی، انڈرسٹینڈ بھائی۔ سالار اپنی پوزیشن کی طرف بڑھ گیا، جبکہ اظفر تو کب کا موقع پا کر غائب ہو چکا تھا، اور اب برہان صاحب دکھی آتما کا صحیح رول نبھا رہا تھا۔ پیچھے سیڑھیوں پہ کھڑی نور نے یہ سب ناگوار اور بیزار بڑی نظروں سے دیکھا۔ نہ جانے خود کو کیا سمجھتے ہیں نور۔ ہاں، نور جو خود سے ہی باتوں میں مگن تھی۔ رباب نے اچانک بلا کر بربرایا، کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہوا، چلو ناشتہ کرتے ہیں۔ ہاں چلو یار، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ جب تک جان میں جان آئے گی تب کھائیں گے کھانا۔ ہاں میں بانٹوں گی۔ اس وقت رات کے 9 بج رہے تھے۔ برہان، رباب اور مشا نور العین کے کمرے میں بیٹھ کر اظہار افسوس کر رہے تھے، مگر رباب میڈم کا تو الگ ہی سٹائل تھا افسوس کرنے کا، اس لیے وہ گانے کی ٹانگیں بہت اچھے سے توڑ رہی تھی۔ کیا بانٹوں گی؟ برہان نے حیران سے پوچھا۔ ارے وہی یار جو آج کل تم پہ کچھ زیادہ ہی چڑھا ہوا ہے۔ کیا چڑھا ہوا ہے؟ ہم تینوں لڑکیوں نے ایک ساتھ ہی کہکا لگایا، جبکہ برہان ناراض نظروں سے تینوں کو گھور رہا تھا۔ اچھا بس اب کوئی میلے پیالے بھائی کو تنگ نہ کرے۔ نور نے دلارے انداز میں اپنے پیارے اور لاڈلے بھائی کو ہمیشہ کی طرح سائیڈ لی۔ بس دیکھ لیا تمہارا پیارا بھائی، مت کرو مجھ سے بات، مجھ سے بات ہی مت کرو تم لوگ۔ ویسے کیا سین تھا جج جی؟ سر ہا یہ مشا تھی جو ہنس کر لوٹ پھوٹ رہی تھی، اور اس کا رباب کھانی پڑتی پیسا۔ تو یہ مشا تھی جو ہنس کی بات کر رہی تھی۔ تو مجھے پہلی ہی نظر میں ہی اچھی لگی تھی۔ تم اس سے روز ڈر میں ایسے بیٹھی تھی، تمہارا وہ انداز مجھے اتنا متاثر کر گیا، میں کنچا تمہارے پاس چلا آیا، مگر تم ایسے مجھے نظر انداز کر کے چلی گئی۔ میری آگے پیچھے سب لڑکیاں، مجھے کسی میں کوئی شک نہیں لگی تو اس نے ایسا کیا کیا؟ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ یہی وہ ہے جسے اللہ نے میرے لیے بھیجا ہے۔ وہ جب تک کراچی رہی اسے گھمانے لے جاتا، شاپنگ کرواتا، اگر اس کو گفٹ سے وہ کچھ پہن لیتی اسے خوش ہوتا، جیسے اس سے سب کہا۔ اس نے تیمور سے اپنی جاب کو ذکر کیا، اسے کوئی اعتراض نہ تھا، مگر پھوپھو ناراض ہوئی۔ میری ہونے والی بہو ٹکے کی نوکری کرے جتنی تمہیں اور وہ تنخواہ دے گی اس سے 2 گنی تو میں اپنے نوکر کو دیتی ہوں، جتنے پیسے چاہیے ہم سے لے لو۔ ماں کی باتوں کی ہر بار تیمور نے عائل سے معافی مانگی، اور میں وعدہ کرتا ہوں شادی کے بعد جو بھی کرنا چاہوں گا میں پوری ساتھ دوں گا۔ وہ پھوپھو کی بات سے ہرٹ ہوئی تھی کہ نہیں، مگر اس انسان کے اندر سے خود پر شرمندگی تھی کہ اتنے اچھے انسان سے وہ منافقت کر رہی تھی۔ پھوپھو کا اعلیٰ دماغ اور ان کا گھر سے ڈبے کی طرح لگتا، جب تک پاکستان رہی آئل کی زندگی اعضاء میں کی یہ کیوں پہنا، یہ اتنی ہلکی جیولری کیوں استعمال کی، کپڑے اس کے کلر کے کیوں پہنے، ہمارے بہو اب ہمارے جیسی بنو، فلاں سے اردو میں کیوں بات کی، وغیرہ وغیرہ۔ وہ شاید بیٹے کی صد سے مجبور تھی، ورنہ عنبر سے لڑکی کی اپنی گھر کی اکلوتی بہو کا اعزاز دیتی۔ لندن جا کر بھی تیمور میں کوئی تبدیلی نہ آئی، ویسے فون کرتا، تحائف بھی بھیجتا، اب وہ ابھی اس سے بہت اچھی طرح سب کرتی۔ 6 ماہ بعد آئل کی سالگرہ تھی، تیمور نے خاص طور سے منانے کا سوچا، اور اچانک پاکستان آ کر سب کو سرپرائز
دے دیا۔ لیلی اور دانش چھپی کی طبیعت خراب کی وجہ سے آئے ہوئے تھے۔ تیمور کے آنے پر اسے چھیڑنے لگے۔ تیمور نے کیا جادو کیا اور اس پر مجھے بھی بتایا۔ دانش پر کرو یہ تو ساتھ دیر کر بھی میں سالگرہ بھول جاتی ہے، یاد آ جائے تو احسان کر کے گفت سے نواز جاتا ہے۔ تیمور بہت مصروف ہو کر بھی 3 دن کے لیے آیا تھا اور آج سے اس واپس جانا تھا، اور تیمور اس کے ایک سیمانہ میں لے گیا۔ اس کا کوئی دل نہ تھا مگر تیمور کو خوش کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلی گئی۔ وہاں ایسی باتیں کی جس کا اس کا دم گھٹتا محسوس ہوا، اور اس نے تیمور سے کہا میں تھوڑا باہر جانا چاہتی ہوں۔ اجازت ملنے ہی دیر تھی وہاں سے بھاگ نکلی، ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ سامنے آتے شخص کو دیکھ کر ٹھک گئی، اس سے نظریں چرا کر جانا چاہتی تھی وہاں سے، مگر قدم رک گئے۔ ایک ہی لمحے میں وہ بھی اس کے سامنے تھا۔ وہ اسے دیکھ کر بے حد خوش لگ رہا تھا۔ صرف تمہاری وجہ سے روز بی بی سے دیکھتا ہوں کہ شاہد محترم کی نے کوئی تیری مارو ہوں کی، مگر افسوس وہ پتہ نہیں کس بات پر کسی بہت خوش لگ رہا تھا۔ کچھ کے تو بولو، یہیں کہہ کر دو کہ میں نے تمہیں پہچانا نہیں۔ وہ بمشکل بولی، کیسے ہیں آپ؟ اور آپ کے فارمل انداز پر حیرت سے بولی، میں تو خیر ٹھیک ہوں، تم اپنی سناؤ؟ اس کے جواب سے پہلے ہی بولا، میرا خیال ہے کہ کہیں بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں، اور چلنے کے لیے قدم یوں بڑھائے جیسے اسے یقین تھا وہ ساتھ چل پڑے گی۔ وہ اپنے آپ کو اس کے ساتھ جانے سے روکنا چاہتی تھی، مگر اس کے قدم خود بخود اس کے پیچھے چل پڑے۔ اسے سست چلنا دیکھ کر وہ ابھی آہستہ چلنے لگا، پھر اسے ایک جگہ سے بیٹھ کر بولا۔ وہ بیٹھ گئی۔ وہ بہت ایکسائٹڈ لگ رہا تھا۔ زمین کی سطح کو گھورتے ہوئے بولا کہ اب پتہ چلا دنیا اتنی وسط نہیں کہ جو کھو جائے پھر ملے نہیں۔ تمہیں یقین تھا ہم کبھی دوبارہ ملیں گے؟ وہ عجب باتیں کر رہا تھا۔ اپنے ملنے پر اسے خوش دیکھ کر طبیعت تعجب تھا۔ کچھ دیر جواب نہ ملا، پر ملنے پر خود ہی بولا، تمہیں نہیں لگتا ہم فیملی انداز میں اچانک مل جاتے ہیں؟ مگر میں نے تو اب سوچ لیا فیملیوں کا اب مذاق نہیں اڑاؤ گے۔ وہ اپنی بات پر خود ہی ہنسا۔ وہ جواب میں مسکرا بھی نہ سکی۔ وہ اسے خاموش دیکھ کر خاموش ہو کر بولا، 2 سال وقت اتنا طویل نہیں ہوتا کہ کوئی پورے کا پورا بدل جائے، مگر تم مجھے بہت بدلی لگ رہی ہو۔ اور ارے لڑکی، کچھ تو بولو، اتنی دیر سے میں ہی بولی جا رہا ہوں۔ وہ خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، آپ یہاں کیسے آئے ہیں؟ کوئی مہم تھی؟ وہ یہ سمجھ رہا تھا ابھی روٹھے انداز میں بول گئی، میرا نام لڑکی نہیں آئل ہے۔ اس کا غیرت میں توقع جواب پر وہ چپ چاپ بیٹھا رہا۔ کافی دیر بعد گم سم لہجے میں بولا، مہم ہی سمجھ لو۔ وہ اب کچھ سرد پڑ گیا تھا۔ آئل، تمہیں مجھ سے مل کے کوئی خوشی نہیں ہوئی؟ وہ اس کے طرح سے سمجھ نہیں پا رہا تھا، جیسے وہ خوش ہونا بھی چاہتا تھا اور نہ بھی، جیسے کوئی بات کرنا چیز اور روک رہی ہو۔ وہ اس کا چہرہ آسانی سے پڑھ لیا کرتا تھا۔ اس کا چہرہ سوچا منافقت سے پاک تھا، مگر آج حیرت کر رہی تھی اسے ایسے کر کے میں آپ سے مل کر خوش کیوں نہیں ہوں؟ آپ تو میرے حسن ہیں، آپ کے بہت احسانات ہیں مجھ پر، اور اوپر دیکھو کر بات نہیں کر رہی ہو، اپنے آنکھوں کو پید نہیں دینا دنیا چاہتی تھی تو مجھ سے ناراض ہونا۔ کتنا سمجھ آیا تھا
پیٹر نے مجھ سے اور دوست میرے تھا فیور تمہارا کرتا تھا، پتہ نہیں وہ کس غلطی کا اعتراف کر رہا تھا۔ مجھے اپنی خوشی قسمتی پر یقین نہیں آ رہا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا ہم پھر کبھی ملیں گے۔ اپنا خیال سے میں نے تمہیں ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا۔ جب میں تمہیں چھوڑ کر گیا تھا تمہارا ناراض اور شکایت کرتی نظروں میں میرے ساتھ ہی تھی۔ ان نظروں نے ہمیشہ میرے پیچھا کیا، وہ جسے پتہ نہیں کون سی زبان بولی تھی جسے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، مگر اسے اچانک محسوس ہوا اس کے ہاتھ میں پہنی قیمتی انگوٹھی اسے چبھنے لگی ہے۔ اسے گفٹ سے گھبرا کر وہ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ وہ بول پڑی، کچھ مت کہو، صرف مجھے سنو، میں تمہیں سے سچ بولنا چاہتی ہوں، صرف تمہارے ساتھ بولنا چاہتی ہوں جو میرے دل میں ہے۔ مجھے یہ بات قبول کرنے میں کوئی آر نہیں ہے، تم دنیا کی پہلی لڑکی ہو جو میرے دل کے دروازے پار کر گئی، وہاں منع کے بور بھی نظر انداز کر میرے دل میں داخل ہو گئی، اور میں تمہیں کبھی دل سے نکال نہیں پایا۔ میں ایک کمزور سی لڑکی سے ہار گیا، تمہیں یاد ہے نا؟ مجھے ہارنے سے نفرت ہے، میں تم سے ہار گیا۔ مجھے نہیں معلوم تو مجھے کب پہلی بار اچھی لگی، شاید تم جب بہت بے چین سے میرا انتظار کر رہی تھی، میں آیا تو بولی شکر آپ آ گئے۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی، یا شاید اس وقت جب لڑکر خیمے سے نکل کر پتھروں پر بیٹھ کر بد دعا دے رہی تھی، مگر اتنا تو مجھے تھا کہ میں اسے اپنی عادت کے خلاف تم پر بہت رعایت برت رہا ہوں، مگر بات قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ مجھے لگتا شاید ماحول کے اسرار ہیں کہ میں تم سے اتنی دلچسپی لے رہی ہوں۔ اس کے منہ سے یہ بات سن کر وہ کچھ دیر کے لیے سب بھول گئی تھی، اپنی انگلی میں موجود انگوٹھی بھی اسے یاد نہ رہی، بس سر جھکایا اسے سنتی رہی۔ وہ لوگ جو تمہیں رات تنگ کر رہے تھے، دل تھا ان کے ٹکڑے کر دوں، ٹھیک ہے، تمہارا حفاظت کی تھی، مگر میرے رویہ مفت ذمہ داری والا نہیں تھا۔ میرے خفتے نے مجھے خود سے اعفا کر رکھ دیا تھا، اسی لیے میں تمہیں جلد از جلد اپنی منزل تک پہنچانا چاہتا تھا، اپنے اس گفٹ سے چھٹکارا پانا چاہتا تھا۔ مجھے لگتا وقت ابلا ہی جو وقت گزرنے کے ساتھ ختم ہو جائے گا، مگر تم سے دور جا کے جانا، وہ بزدل اور بےروپ لڑکیاں میرے ہاتھ سے ٹھپرا کھا کر میری ہی گلے لگ کے روتی تھی، اسی میں کبھی بھی بھولا نہیں سکا، خود سے بہت جنگ کرتا رہا، آخر ہار کر تمہاری تلاش میں یہاں آیا تو لگا کہ میں نے تمہیں ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہے۔ جن حرکتوں کو میں چیپ سمجھا تھا، خود کہاں تمہیں نہیں ڈھونڈا، تم نے گناہ کس نے کیا؟ مانٹ میٹ کھلا کے تم نے کیا، انڈا بنڈا کھلا کے تم نے کیا۔ ویسے بیاس پیٹ سے یہ سب نام نہیں لینے چاہیے، پر آئی ایم سوری، میں تھوڑا ایکسپوز کر رہا ہوں۔ کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ یہ ادھارن ہے ہمارے اتہاس میں، اور آج کل تو دیکھو صاحب رسگلہ کی دکان پہ اتنی بھیڑ نہیں ہے جتنی بھیڑ ان دکانوں پہ ہے۔ ایک اور بات بتا دوں، اگر آپ ماंس کھاتے ہو، اگر آپ گندی چیز کھاتے ہو، آپ کے وچار کبھی شدھ نہیں ہو سکتے، کبھی نہیں ہو سکتے، کبھی ہوں گے نہیں۔ اور بہت سے لوگ کو یہ غلط فہمی ہے، ہمارے ہندو دوست لوگ کو، کہ ان کی مذہبی کتابیں گوشت کھانے سے روکتی ہیں۔ یہ غلط فہمی ہے۔ اگر آپ ان کی مذہبی کتاب پڑھیں گے
उनकी मजहबी किताबों में गोश्त खाने की ममानियत नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30, अध्याय 5 श्लोका 30, उसमें लिखा है कि भगवान ने कुछ जानवर को खाने के लिए बनाया है, कुछ जानवर को खिलाने के लिए। God has created some animals to eat and some to be eaten. अगर आप वो जानवर खाते हैं जो खाने के लिए बनाए गए हैं तो आप कुछ गुनाह नहीं करते। मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोका नंबर 30। आगे आप पढ़ेंगे मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोका नंबर 31 में कहा गया है कि अगर आप वो जानवर का कत्ल करते हैं जो पूजा के लिए बनाए गए तो आपको कोई गुनाह नहीं है। मनुस्मृति अध्याय 5 चैप्टर 5 वर्स नंबर 39 एंड 40, 39 और 40, उसमें लिखा गया है कि अगर आप सैक्रिफाइस में गोश्त खाते हैं, पूजा के लिए गोश्त खाते हैं तो कोई गुनाह नहीं कर रहे। और कई ऐसे हवाले हैं ऋग्वेदा में जहां लिखा हुआ है कि आप भैंस खा सकते। कितने हवाले हैं ऋग्वेदा जिल्द नंबर 10। और अगर आप महाभारत पढ़ेंगे अनुशासन पर्व अध्याय नंबर 88, जिसका जिक्र मनुस्मृति में भी है, भीष्म से पूछा जाता है, युधिष्ठिर सबसे बड़े भाई है, वो भीष्म से पूछते हैं कि यज्ञ में, पूजा में हमें क्या चीज देना चाहिए ताकि हमारे परदादा खुश होंगे, एंसेस्टर्स विल बी हैप्पी। तो भीष्म जवाब देते हैं कि अगर आप भाजी, फल और चावल देंगे तो हमारे परदादा 1 महीने के लिए खुश होंगे। अगर फल, भाजी, चावल देंगे 1 महीने के लिए। अगर आप मच्छी देंगे तो 2 महीने के लिए। अगर गोश्त देंगे तो 3 महीने के लिए। अगर खरगोश देंगे तो 4 महीने के लिए। अगर बकरी देंगे तो 5 महीने के लिए। अगर सुअर देंगे तो 6 महीने के लिए। अगर परिंदा देंगे तो 7 महीने के लिए। हिरन देंगे तो 8 महीने के लिए। ये मेन्यू है, पूरा लंबा है। आखिर में कहा जाता है कि अगर आप भैंस देंगे तो 11 महीने के लिए, और अगर आप गाय देंगे तो 1 पूरे साल के लिए हमारे परदादा खुश होंगे, और अगर आप राइनोसरस देंगे तो हमेशा के लिए खुश होंगे। तो अगर आप हिंदू मजहबी किताब पढ़ते हैं तो इससे यह मालूम पड़ता है कि हिंदू मजहबी किताब के अंदर भी गोश्त खाने की ममानियत नहीं है।